اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسموگ اور خشک سردی سے نمونیا کیسز میں اضافہ 24 گھنٹے میں لاہور میں نمونیا سے 1 بچہ جاں بحق، پنجاب میں نمونیا سے 7 بچے جان کی بازی ہار گئے، شہر میں نمونیا کے 85 کیسز رپورٹ، پنجاب میں نمونیا کے مزید 180 کیسز۔ محمد بلال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ اور خشک سردی پڑنے کی وجہ سے نمونیا کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا کے مزید 180 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 85 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد لاہور میں مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ 2350، جبکہ پنجاب میں مجموعی طور پر 11670 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا سے 7 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے 1 بچے کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی جو مجموعی تعداد اس وقت 262 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں نمونیا، چسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن کے اس وقت سینکڑوں بچے زیر علاج ہے۔ سب سے زیادہ بچے اس وقت چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جناح ہسپتال، سرسز ہسپتال، جنرل گگن ہسپتال کے فیلڈ وارڈز میں بھی سینکڑوں بچے زیر علاج ہے، جبکہ اس وقت عام جو مارکیٹ ہے وہاں پہ جو بڑے مریض ہیں ان کے لیے نمونیا کی ویکسین موجود نہیں ہے اور ادویات کی عدم دستیابی سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے کم عمر کی، ان کی ویکسین موجود ہے اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ضرور جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے یہ مکمل کروائیں تاکہ اس خطرناک موسم میں نمونیا اور وائرل انفیکشن سے بچا جا سکے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ نواز شریف کی انتخابی مہم جاری۔ نواز شریف آج پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ پارٹی قائدین کے بھرپور استقبال کے لیے تیاریاں مکمل۔ مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف کی انتخابی مہم جاری ہے۔ نواز شریف آج پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ پارٹی قائدین کے بھرپور استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر بارے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی انتخابی مہم جاری ہے۔ نواز شریف آج پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ پارٹی قائدین کے بھرپور استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جبکہ مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ پرویز الہی نے مور کے انتخابی نشان کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن کچھ دیر بعد پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید ایڈوکیٹ دلائل دیں گے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ جی بالکل، پرویز الہی نے پی پی 32 سے گدھا گاڑی کا انتخابی نشان ملنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور یہ درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ان کو گدھا گاڑی کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی جانب سے مور کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ مور کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ان کی درخواست ہے اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ان کا موقف سنے بغیر ہی ان کو گدھا گاڑی کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ استدعا کی گئی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پرویز الہی کو مور کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کے کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید اور محمد تنویر کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کر لی۔ انویسٹیگیشن پولیس نے صنم جاوید کو دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید اور محمد تنویر کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرشہ جاوید چدھڑ نے ضمانتوں پر فیصلہ سنایا۔ ملزمہ کے وکیل نے دلائل دیے کہ صنم جاوید کو 6 ماہ بعد اس مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالجبار ڈوگر نے ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی اور دلائل میں کہا کہ ملزمہ صنم جاوید نے عوام کو جلاؤ گھیراؤ پر اکسایا۔ ملزمہ کی درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ ملزمہ صنم جاوید سمیت دیگر کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس نے صنم جاوید کو شادمان میں دہشت گردی کے ایک اور مقدمہ نمبر 768 میں گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف درخواست پر سماعت۔
درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کی ہے۔ اہم کیس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کی ہے۔ اہم کیس ہے، اس بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ درخواست میں جو موقف اپنایا گیا اس بارے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ حلقہ پی پی 152 مومن پورہ روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ عوامی نمائندے حلقے کے مسائل سے لاعلم، حلقے کے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم، سڑکیں گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مستملک نون کے ملک وحید اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ چودھری نعمان مجید کا مقابلہ ہوگا۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت مومن پورہ روڈ اور مومن پورہ پنڈ میں موجود ہوں، جہاں پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یا مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ صفائی ستھرائی کا انتظام یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ لاہور کا حلقہ پی پی 152 میں آتا ہے، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے ملک وحید جو ہیں وہ امیدوار ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ہیں وہ چودھری علی عدنان یہاں سے امیدوار ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ چودھری نعمان مجید ہیں۔ میرے پاس ساتھ اس وقت مومن پورہ کے علاقہ مکین موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں یہاں پہ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے؟ پینے کے پانی کے کوئی حالات اچھے نہیں ہے کہ جون سا بھی پانی ہے پینے کا وہ ہے سارا گٹروں کا پانی ہے، کہ ایسے ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بارش ہو جائے جب ایسے گٹر بند ہو جائے 2-2 فٹ پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ حل کرتا ہی نہیں۔ یہ گٹر کا پانی تھا، گٹر کا سیورس کا، اس نے کہا کہ 2-2 فٹ کا سیورس پڑے گا، اس نے پایا 4-4 انچی 6-6 انچی پڑے، پھر بھی اس کا گٹر بند ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے، صفائی بھی نہیں ہے، نہ گٹر بند ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ جی آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ جگہ جگہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہے، کب سے بنی ہے، کہاں تک دیکھیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یہ تو سارا علاقہ ہی اسی طرح ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے اور کوئی بھی نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، کاغذوں میں بنے ہوئے ہیں، بس ویسے نہیں بنے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے ہیں سارے۔ جی بالکل، آپ نے علاقہ مکینوں کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا انتظام جو ہے وہ بھی ناقص ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید جو ہے مشکلات کا سامنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پینے کا صاف پانی ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ عوامی نمائندے صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد 5 سال بعد انتخابات کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی عوامی نمائندے جو ہیں وہ ان گلیوں اور سڑکوں میں ووٹ کے حصول کے لیے لوگوں سے ملتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور الیکشن گہما گہمی جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مسائل جو ہیں وہ یہیں پہ جوں کے توں ہیں، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اون چودھری کی انتخابی مہم شاہ جمال گرو مانگٹ روڈ اور اچرا میں کارنر میٹنگز کا اہتمام۔ اون چودھری نے کہا کہ عوام عقاب اور شیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں۔ لیاقت علی سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی لیاقت، ان میٹنگز بارے اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے این اے 128 میں مسلم نون اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار اون چودھری کی جانب سے یونین کونسل 199 شاہ جمال، یونین کونسل 202 گرو مانگٹ روڈ اور یو سی 84 جو ہے مراج پارک اچرا میں کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا گیا، جس میں جو ہے اون چودھری نے شرکت کی۔ اس موقع پر جو ہے کارنر میٹنگ میں چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کارنر میٹنگ میں ملک محسن، سعید جاوید بٹ، حمزہ جاوید بٹ، حافظ اسد آباد، حاجی شفیق جو یونس، علی انیس چودھری، فیصل محمود، فضل محمود سمیت حلقے کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر اون چودھری کا کہنا تھا کہ وہ نفرت کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، اور گزشتہ جماعت میں انہوں نے ایمانداری سے کام کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی ترقی ہو۔ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر 8 فروری کو عقاب اور شیر پر مہر لگائی جائے۔ نواز نے اس سیٹ سے انتخاب کیا، ان کا احسان آپ کی خدمت سے اتاروں گا، اور سیاست عوامی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، عوام کی خدمت صدقہ جاریہ ہے۔ جی آپ کا شکریہ لیاقت۔
ایک طرف الیکشن کی تیاریاں تو دوسری جانب گلی محلوں میں ترقیاتی کام جاری۔ این اے 126 میں انتخابات سے قبل فنڈز کی بارش کر دی گئی۔ جوہر ٹاؤن شمشانی قبرستان اور جی بلاک میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 41,29,000 روپے کا تخمینہ۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے اس بارے۔ ایک طرف تو عام انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف گلی محلوں میں ترقیاتی کام کروا کے الیکشن کمیشن کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ این اے 126 میں عام انتخابات سے قبل فنڈز کی بارش کر دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے این اے 126 کے علاقہ جوہر ٹاؤن میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس میں جوہر ٹاؤن شمشانی قبرستان اور جی بلاک جوہر ٹاؤن میں ترقیاتی کام کروانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے ان سرکاری ترقیاتی کاموں کو اپنے کھاتوں میں ڈال کر جو الیکشن مہم ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے ان ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز بھی طلب کر لیے گئے ہیں، جس میں ایف بلاک جوہر ٹاؤن میں واقع شمشانی قبرستان کے لیے 43,19,000 روپے کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بلاک جوہر ٹاؤن میں سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام بھی کیا جائے گا۔ جی بلاک جوہر ٹاؤن سڑکوں کی مرمت و بحالی کے لیے 41,29,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب واسا کی طرف سے بھی شہر بھر میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شالیمار ٹاؤن میں چرچ والی گلی، ملتانی گلی میں 8,52,000 روپے سے واٹر سپلائی کا کام ہوگا۔ اسی طرح مسلم گنج مزنگ میں 2,29,000، جبکہ گلبرگ سب ڈویژن میں نئی سلیبس کی تنصیب، فضل اسٹریٹ شملہ ہل میں سیوریج سسٹم کو بہتر کیا جائے گا۔ گلی نمبر 42 ٹیگور پارک میں سیوریج سسٹم بہتر، بیگم روڈ مزنگ میں سیوریج سسٹم واسا کی طرف سے بہتر بنایا جائے گا۔ یہ تمام وہ ترقیاتی کام ہیں جن کو 8 فروری سے قبل شروع کر دیا جائے گا، اور ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے جہاں پر الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہیں پر ان علاقوں میں جو امیدواران اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں وہ اس سرکاری فنڈ کو اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ زین۔ پنجاب پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے 1,19 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ پیٹرول کی مد میں 53 کروڑ 30 لاکھ، کھانے پینے کے لیے 13 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فنڈز ملے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق قمیانہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کے پرامن انعقاد میں معاونت کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے 1,19 کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہو گئے۔ پیٹرول کی مد میں 53 کروڑ 30 لاکھ، کھانے پینے کے لیے 13 کروڑ 30 لاکھ کے فنڈز ملے۔ 35 کروڑ سے زائد کے فنڈز اسپیشل فورس کی عدم تعیناتی پر دیگر ہیڈز میں خرچ کیے جائیں گے۔ لاہور پولیس کو 11 کروڑ کے فنڈز سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے جاری ہوئے۔ آئی جی پنجاب نے الیکشن ڈیوٹی کے دوران ویلفیئر کا بھرپور خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب عام انتخابات 2024 کے پرامن انعقاد کے حوالے سے اعلیٰ پولیس افسران کا اجلاس ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی سیکیورٹی نے سیکیورٹی پلان بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں الیکشن میٹیریل اور بیلٹ پیپرز کی محفوظ ترسیل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن مانیٹرنگ موبائل ایپ کے ذریعے الیکشن کے انعقاد میں مدد لی جائے گی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق قمیانہ نے کہا کہ انتخابات کے پرامن انعقاد میں معاونت کی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا جائے گا۔ الیکشن میٹیریل اور بیلٹ پیپرز کی محفوظ ترسیل کے لیے بھرپور سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ڈی آئی جی سیکیورٹی کامران عادل، ڈی آئی جی ایڈمن منتظر مہدی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اساتذہ کا الیکشن ڈیوٹی کرنے سے انکار، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا نوٹس، اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر ہزاروں اساتذہ کو ذاتی سنوائی کے لیے اتھارٹی آفس طلب کر لیا گیا۔ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر اساتذہ کو دوبارہ اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، الیکشن کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ لازمی تھی، لیکن جو درجنوں اساتذہ ہے تعلق ہے وہ الیکشن ڈیوٹیز میں شامل لازمی ٹریننگ تھی، اس میں شرکت نہیں کی، جس پر اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے الیکشن کمیشن کے حکم پر ان اساتذہ اور نان ٹیچنگ کے خلاف جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کو شوکاز جاری کیا جائے گا اور ذاتی سنوائی کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی کے آفس طلب کیا جائے گا۔ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر اساتذہ کو دوبارہ اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ احکامات کے باوجود غیر حاضری پر اساتذہ کو نوکری سے معطل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے ایجوکیشن اتھارٹی کا۔ الیکشن ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کی 30 جنوری کو پولنگ اسٹیشن میں ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔